مسلمانوں میں رمضان کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو لوگ رمضان کی صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں قدر کرتے ہیں اور رمضان کے آنے پر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کے شب و روز دن رات کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں میں لگانے، کھپانے اور تھکانے کے بجائے اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں میں تھکانے کی کوشش کرتے ہیں تو واقعی رمضان ان کے لیے قابل قدر ہے۔ وہ رمضان کی واقعی قدر کر رہے ہیں اور رمضان کے جتنی فضیلتیں قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان تمام فضیلتوں کو وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی امت کا ایک طبقہ مسلمانوں میں بعض مسلمان وہ ہیں جو ابھی بھی غفلت کے شکار ہیں، غفلت میں زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ رمضان شروع ہو چکا، آج چھٹا روزہ چل رہا ہے، لیکن ان کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، عام دنوں کی طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ بعضوں کی تو اللہ معاف کرے بغیر روزوں کے، بغیر تراویح کے، بغیر قرآن کی تلاوت کے، بغیر ذکر و اذکار کے یہ مہینہ گزر رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو خاص طور پر صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رمضان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، یہ مبارک اور مقدس مہینہ جس کی فضیلت احادیث میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں بیان کی گئی ہے، اور خود گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آنے پر آپ کا معمول کیا ہوتا تھا، آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی تھی۔ اس کو ہم نے تفصیل سے سنا، اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں میری امت کو 5 نعمتیں وہ دی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی رمضان آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلتیں اور وہ نعمتیں اور وہ ثواب اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے، آپ کے طفیل میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 نعمتیں خاص طور پر عطا فرمائی۔ حالانکہ پچھلی امتیں جو گزری ہیں وہ بھی مسلمان تھی، وہ غیر نہیں تھی، وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ بھی نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو رمضان میں اللہ نے یہ نعمتیں نہیں دی جو اس امت کو اللہ نے دی خاص طور پر۔ وہ نعمتیں کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں میری امت کے جو روزے دار ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، محسوس ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ دنیا کی تمام خوشبوؤں میں سب سے زیادہ قیمتی اور عمدہ خوشبو مشک کی شمار کی جاتی ہے محققین کے نزدیک۔ جنگلوں میں، پہاڑی علاقوں میں ایک خاص قسم کا ہرن ہوتا ہے، اس کا جو نافہ ہوتا ہے، وہاں سے ایک گندگی جب جمع ہوتی ہے تو وہ ہرن کو پریشان کرتی ہے، تو وہ
کسی پہاڑ پر، کسی پتھر پر، کسی درخت پر جا کر اپنا ناف رگڑتا ہے تو وہ گندگی کا حصہ نکل جاتا ہے، اللہ نے اس گندگی کے حصے میں وہ خوشبو رکھی جو دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو کہلاتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں روزے دار کے منہ کی بدبو اس مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ حالانکہ بدبو یہ پسند کرنے کی چیز نہیں ہے، بدبو سے تو ہر آدمی کو نفرت ہوتی ہے، ہر آدمی کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ خوشبو آدمی پسند کرتا ہے، بدبو کو کون پسند کرتا ہے؟ دنیا کا پاگل ہی ہوگا جو بدبو کو پسند کرے گا، بدبو کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے امتی کے روزے دار کے منہ کی بدبو، بدبو کا لفظ ہے، خوشبو نہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں بدبو نکلتی ہے، خوشبو نہیں نکلتی۔ تو یہ بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ یہ بدبو ہے، خوشبو نہیں ہے، پھر اس سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو بدبو اس کے منہ سے نکل رہی ہے وہ کسی غلط چیز کے کھانے سے نہیں نکل رہی ہے، وہ غلط کام کرنے کی وجہ سے نہیں نکل رہی ہے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں نکل رہی ہے، وہ بدبو ایک عبادت کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ امت کا روزے دار وہ ایک عبادت میں مشغول ہے، وہ ایک عبادت میں مصروف ہے، صبح سے اللہ کے نام پر وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ بدبو نکل رہی ہے، تو اللہ کے یہاں یہ بدبو خوشبو میں بدل جاتی ہے اور مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ یہ صرف اس امت کے روزے داروں کی فضیلت ہے۔ اور پھر دوسری فضیلت اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ افطار کے وقت تک روزہ ہم نے شروع کیا صبح صادق سے، جب فجر کی اذان ہوئی اس سے 5 منٹ پہلے ہم نے اپنی سحری ختم کی، اس وقت سے ہمارا روزہ شروع ہوا، افطار مغرب کے وقت تک تسلسل کے ساتھ برابر، حدیث میں ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس سے مراد صرف سمندر کی مچھلیاں نہیں بلکہ انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب روزے دار کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرتی ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پر رحم کا معاملہ فرما، اپنی رحمت اس پر نچھاور فرما۔ روزے دار کے لیے باقاعدہ دعائیں کرتے رہتے کب تک؟ افطار کے وقت روزانہ دعا کر رہے ہیں۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے پیچھے لگا دیا کہ اب تمہارا کام روزے دار کے لیے دعا مانگنا۔ اتنی بڑی فضیلت کسے مل سکتی ہے؟ یہ اس امت کے روزے داروں کے لیے فضیلت ہے، جو بے روزے دار ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود، رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود، بغیر عذر کے جو ایسے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ساری مخلوقات، اللہ کی ان گنت مخلوقات جسے آج سائنس بھی تحقیق نہیں کر پائی ہے کہ دنیا میں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جاندار، اس کے تو پاؤں حصے کو بھی نہیں پہنچی ہے سائنس۔ پوری مخلوقات کو جاننا تو دور کی بات، چاہے وہ سمندر کی ہو چاہے وہ زمین کی ہو، ایک پاؤں حصے کو بھی نہیں پہنچ پائی ہے کہ اللہ کی کتنی جاندار مخلوقات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری مخلوقات مل کر اس کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار کی، یہ پچھلی امتوں کو فضیلت نہیں ملی۔ حالانکہ پچھلی امت میں بھی مسلمان روزے رکھتے تھے، ان کو یہ ثواب نہیں تھا، ان کو یہ فضیلت نہیں تھی، یہ صرف اس امت کے مسلمانوں کو ہے، ہمارے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو ایک مسلمان کو تو ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر تیسری فضیلت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روزانہ اس امت کے روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جنت تو پہلے ہی سے سجی ہوئی ہے،
وہاں تو وہ نعمتیں ہیں جسے آج تک انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ آج تک کسی انسان کے آنکھ نے ایسی چیزوں کو دیکھا نہیں ہوگا، آج تک کسی انسان کے کان نے ایسی چیزوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، آج تک کسی انسان کے دل میں ایسی چیزوں کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ وہ نعمتیں جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ جنت تو پہلے ہی سجی سجائی ہوئی ہے، لیکن رمضان کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کو روزانہ اور سجاتے ہیں کہ یہ میرے روزے داروں کے لیے، کہ انہوں نے میرے لیے ایک بہت بڑی عبادت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں، روزہ رکھنا بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے، کہ روزے میں آدمی کتنی بڑی قربانی دیتا ہے، کھانا پینا اور اپنی بیوی سے جائز تعلقات کو، اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس عبادت کو پورا کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں وہ اکیلا ہے، مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، عمدہ عمدہ قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پینے کے شربت رکھے ہوئے ہیں، گھر میں تنہا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان اس وقت صرف اور صرف اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا ہے، ایک دانہ کھانا نہیں کھاتا ہے، تو اللہ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے، مجھے ڈر کر رکھا ہے، تو اب اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اے فرشتوں، تم اس کا بدلہ نہیں لکھ سکتے، اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے۔ ہر عمل کا ثواب اللہ نے بیان کیا ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا کہ جو بھی تم عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، نفلی عبادتیں کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، جو بھی تم عبادت کرتے ہو، سب کا ثواب قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ نیک اعمال کا ثواب 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں 49 کروڑ تک بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب روزے کا مسئلہ آیا تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کا ثواب نہیں بیان کیا۔ فرشتوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھیں، اللہ کہتے ہیں تمہاری استطاعت اور طاقت سے باہر کی چیز ہے، یہ روزے کا ثواب تم لکھ ہی نہیں سکتے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں آدمی دکھاوا کرتا ہے نہیں کرتا؟ نماز پڑھتے ہو دل میں خیال آتا نہیں آتا؟ کیا خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھ کر مجھے بزرگ سمجھیں گے، بڑا عبادت گزار سمجھیں گے۔ اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے خیال آتا ہے، 2-4 آدمی ہوں تو فوراً نماز میں خیال آتا ہے کہ یہ مجھے بہت نیک سمجھیں گے۔ تہجد پڑھتے ہیں، خیال آتا ہے کہ ایک آدمی بھی اگر میرے تہجد پڑھتے وقت اٹھ گیا تو فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اب یہ آدمی مجھے نیک سمجھے گا، مجھے تہجد گزار سمجھے گا۔ ہر عمل میں ریا آ جاتا ہے۔ تم حج کرو، اس میں ریا داخل ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات غریبوں کو دے رہے ہو، فوراً 2-4 آدمی نے تمہیں دیکھ لیا تو فوراً دل میں ریا آ گیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے سخی سمجھیں گے۔ ہر عمل میں یہ ریا داخل ہو جاتا ہے، لوگوں کو دکھلاوا آ جاتا ہے۔ لیکن روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی، جو مسلمان صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اس میں ریا ہے ہی نہیں، دکھاوا نہیں ہے۔ کیا دکھاوا ہے بتاؤ؟ سامنے تو میں آپ کے سامنے تو روزے دار رہوں گا، یہ دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن جب میں گھر میں اکیلا تھا اس وقت تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس وقت تو کھا سکتا تھا، میں پی سکتا تھا، کون دیکھ رہا تھا مجھے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہ مرد کھاتا ہے، نہ عورتیں کھاتی ہیں، نہ نوجوان کھاتے ہیں، نہ بوڑھے کھاتے، حتیٰ کہ جو بچے روزے دار ہوتے ہیں ان کو بھی ہمت نہیں ہوتی کھانا کھانے کی۔
کتنی بڑے کمال کی بات ہے. بچہ ہے تمہارے ساتھ اٹھ کر اس نے سحری کر لی ہے, روزے سے ہے, وہ پانی پی سکتا ہے, کھیلتے کھیلتے بھاگ کر آ کر پانی پی سکتا ہے, لیکن بچہ بھی پانی نہیں پیتا ہے. وہ روزے میں وہ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے کہ روزہ مسلمان صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے, صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے. اس میں ریا نام کی چیز ہوتی ہی نہیں, دکھلاوا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, اس میں لوگوں کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے, دکھلاوا بالکل نہیں ہے, تو اب اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور محدثین نے اس جملے کو ایک دوسرے طرز پر بھی پڑھا, الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ کہتا ہے جنت تو چھوٹی چیز ہے, اللہ کے سامنے جنت کیا چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے, روزے کا بدلہ جنت نہیں, جنت سے بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں خود ہوں. میں خود اپنے آپ کو بندے کو دے رہا ہوں کہ لے میں تیرا ہو چکا, کیونکہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے تو اب میں تیرا ہو چکا. یہ مقابلہ ہے, تقابل ہے کہ بندہ صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں صرف تیرا ہوں. تو دونوں طرف سے موازنہ ہو رہا. کتنی بڑی بات ہے روزے دار کے لیے, کتنی بڑی خوشخبری ہے. اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے رمضان کے اس مبارک مقدس مہینے. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ روزے تمہارے لیے نئے نہیں ہیں, اس امت پر کوئی بوجھ نہیں ہے, کوئی نئی عبادت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارے سے پہلے جتنے مسلمان گزرے ہیں ان سب مسلمانوں پر بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے تھے. یہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ اگر اللہ نہ بتاتا تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ پہلے مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے؟ اللہ نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا. اللہ نے کیوں بتایا؟ اس وجہ سے کہ یہ سننے کے بعد روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, کہ یہ ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کوئی نئی عبادت نہیں ہے. سارے مسلمان رکھتے آئے ہیں شروع سے. جتنی امتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گزری ہیں وہ ساری امت کے مسلمان روزے رکھتے آئے ہیں, تو ہمیں بھی اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے لیے ایک نئی بات, خوشخبری یہ ہے کہ ان کو وہ ثواب نہیں تھا روزے رکھنے پر جو ثواب ہمیں ملا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو روزے رکھنے پر وہ ثواب نہیں جو ثواب ہمیں ہے. وہ ثواب کیا جو میں روایت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں. اور تیسری فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جنت روزے داروں کے لیے روزانہ سجائی جا رہی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت تمہارے لیے تیار ہو چکی ہے, فوراً داخلہ لے لو, اس کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السماء, ایک روایت میں ہے, دوسری روایت میں فتحت ابواب الجنہ. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ کھل جاؤ میرے مسلمان, تم میں داخل ہونا چاہتے ہیں, روزہ رکھ کر یہ اس میں آنا چاہتے ہیں. اور کل قیامت کے دن بھی اعزاز ہوگا روزے داروں کے لیے. حدیث میں آتا ان فی الجنتی ابوابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم ويقال اين الصائمون فيقومون ويدخل منه. روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. 8 دروازے ہیں جنت کے, ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے.
اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے. ان کا اعزاز ہوگا, ان کی عزت ہوگی. کل قیامت کے دن پکارا جائے گا این الصائمون, روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو صرف جو دنیا میں مسلمان روزہ رکھتے تھے وہ کھڑے ہوں گے. پوری دنیا دیکھے گی کھڑے, سب دیکھیں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سارے انسان دیکھیں گے. صرف کون کھڑے ہوں گے؟ روزے دار. ان کو پکارا جائے گا سب انسانوں کے سامنے, این الصائمون, روزے دار کھڑے ہو جائیں. تو پورے اربوں خربوں کتنے انسان ہوں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک کے, سب کے سامنے صرف روزے دار کھڑے ہوں گے. جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے, جن کو ہماری اردو یہاں کی دکنی زبان میں پیٹ کنڈا کہتے ہیں, اب وہ شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. وہ کھڑے کیا ہوں گے, وہ نگاہ کو بھی نہیں اٹھا سکیں گے. شرم کے میں مسلمان ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان ہیں, لیکن اس دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. صرف روزے داروں کو کھڑے ہونے کی اجازت ہوگی. باقی جتنے بھی بے روزے دار تھے وہ سب اپنے سر آنکھیں جھکا کر شرم کے مارے کھڑے ہوئے ہوئے. صرف روزے داروں کو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو جنت کا وہ دروازہ تمہارے لیے خاص تمہارے لیے کھلا ہے, کوئی اور جنتی اس میں سے نہیں جا سکتا, صرف تم جا سکتے. جاؤ, چلے جاؤ, داخل ہو جاؤ. تو وہ سب داخل ہو جائیں گے. جیسے ہی وہ داخل ہوں گے اس جنت کے دروازے سے کہا جائے گا, دربان سے کہا جائے گا وہ دروازہ بند کر دو, اب کوئی وہاں سے نہیں جائے گا, وہ صرف خاص ان کے لیے تھا. یہ روایت میں ہے. جیسے ہی جنتی وہ داخل ہوں گے روزے دار, حکم دیا جائے گا کہ جنت کے دروازے کو بند کر دو, وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار کے لیے, وہ اس امت کے روزے داروں کے لیے فضیلت ہے. اور اسی کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں چوتھی فضیلت یہ بیان کی کہ اس امت کے روزے داروں کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا, ان کو بند کر دیا جاتا. جتنے بھی شریر قسم کے شیاطین ہیں, جنات ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے کہ وہ روزے داروں کو ستاتے نہیں, ان کو گناہ پر زیادہ آمدہ نہیں کرتے. اور عام طور پر معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمومی اعتبار سے مسلمان گناہوں سے رک جاتا ہے, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, بچ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکش جو شیاطین ہیں, جو گناہوں میں مبتلا کرنے والے ہیں, گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں, ایسے شیاطین کو اللہ قید کر دیتے ہیں. اس کے باوجود بعض مسلمان جو گناہ کرتے ہیں, وہ گناہ کون کراتے ہیں؟ ایک جو دوسرا دشمن ہے نفس, اس میں بڑا دخل نفس کا ہوتا ہے. چونکہ انسان کے دو دشمن ہیں, ایک شیطان ہے, یہ خود نفس جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ بھی اسے گناہ پر آمدہ کرتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے بعض مسلمان گناہ کر بیٹھتے ہیں, اور بعض مسلمانوں کو چونکہ گناہ کی پہلے سے عادت ہوتی ہے, تو رمضان کے آنے پر ان کے گناہ میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے, لیکن وہ عادت کی وجہ سے مجبور ہو کر پورے گناہوں سے رک نہیں پاتے, تھوڑے بہت گناہ کر لیتے. ورنہ تو عمومی ماحول پوری دنیا میں یہی دیکھا گیا ہے, یہی محسوس کیا گیا ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا. اس کی وجہ جو روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ تمہارے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا, ورنہ تو اسے تو مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کہ تو بالکل آزاد ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو, سب کو تو بڑے بڑے گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے. تجھے پوری طاقت ہم نے دے رکھی ہے, پوری چھوٹ ہم نے دے رکھی ہے. یا اللہ نے اسے کھلی چھوٹ کب تک دے رکھی ہے؟ قیامت تک. قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں اس کے بارے میں, لیکن اس میں رمضان کا ایک مہینہ مستثنا ہے, وہ خاص ہے. رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ تعالیٰ اسے سنکلوں میں, بیڑیوں میں ڈال کر سمندر کے تہ میں ڈال دیتے ہیں, قید کر دیتے ہیں سارے شیاطین کو کہ میرے روزے داروں کو نہ ستائے, گناہوں میں مبتلا نہ کرے. اور پھر پانچویں آخری فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں بیان فرمائی کہ روزے دار
جب رمضان کے پورے روزے رکھ کر فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے، پورے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو معافی اللہ کی طرف سے ملے گی وہ شب قدر کی وجہ سے ملے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، شب قدر کی فضیلت الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ 84 سال 84 ایئرس عبادت کا ثواب وہ الگ ملے گا، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ رمضان کے جو 30 روزے مسلمان نے خالص اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے رکھے ہیں، اس کی مزدوری ہے یہ، اس کی تنخواہ ہے یہ، اس کی اجرت اللہ دے رہے ہیں کہ 30 روزوں کے بدلے میں پورے گناہ معاف۔ اور بخاری شریف کی روایت بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اتنی بڑی فضیلت سننے کے باوجود بھی بڑے محروم القسمت بدقسمت ہیں وہ بعض مسلمان جو معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تجارت کی وجہ سے، معمولی بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ ہاں واقعی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، روزہ رکھے گا یا تو موت ہو جائے گی یا تو بیماری حد سے زیادہ کنٹرول سے نکل جائے گی، ایسی حالت ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ فی الوقت، یہ لفظ ذہن میں رکھیں، فی الوقت اب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں جیسے ہی صحت ملے گی، بیماری ختم ہوگی، روزہ رکھنا پڑے گا، قضا، معاف نہیں ہے روزہ۔ فی الوقت کے لیے ٹیمپرری، اب چونکہ بیمار ہو رکھو گے یا جان چلی جائے گی یا تو بیماری کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، تو اب تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے فی الوقت چھوڑ دو۔ گرمی کا موسم ہے، ذرا لمبا روزہ ہے، رکھنے نہیں ہو رہا، بیماری بڑھ رہی ہے، تکلیف بہت زیادہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، سردی کے موسم میں وہ روزے قضا کر لو۔ یہ عام بیماروں کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، یا تو جان چلی جائے یا تو ایسی بیماری جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، سخت بیمار ہو جائے روزہ رکھنے پر۔ حالانکہ محققین اور میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے اکثر بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں خامخواہ، لچر عذر ہے مسلمانوں کا آج، اللہ معاف فرمائے۔ پوری دنیا میں ایک ماحول ہے روزہ رکھنے کا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روزہ رکھ رہے، شرم آنی چاہیے نوجوانوں کو۔ اخباروں میں نہیں دیکھتے، حالانکہ وہ غلط طریقہ ہے جو اخباروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں لگاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ میرے بچے نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ روزہ ہی تو ایک عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے، تم اس میں بھی دکھاوا لا رہے ہو کہ نیوز پیپر میں ڈال رہے ہو، اپنے بچوں کی تصاویر کیوں ڈال رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کتنے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ اس طرح کے تصاویر اپنے بچوں کے ڈال کر۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تمہارے بچے کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی، آرام سے اطمینان سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھا، دکھاوا کیوں پیپر میں کیوں ڈال رہے؟ اس کی تصویر خواہ بخواہ بچہ وہ نہ سمجھ ہے، اللہ نے ہمیں تو سمجھ دی ہے، ہم کیوں گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ خواہ بخواہ ان کی تصاویر ڈال کے، ریاکاری نہیں ہے یہ، دکھلاوا نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، روزہ صرف میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اسی لیے اس کا بدلہ بھی صرف میں دوں گا، فرشتوں کے طاقت سے باہر ہے یہ بدلہ۔ اللہ تو یہاں یہ اعلان کر رہے ہیں، اور مسلمان یہاں یہ کر رہا ہے کہ روزے میں بھی دکھاوا، اخباروں میں ڈال رہا ہے، تصاویر ڈال رہا ہے، پورے خاندان والوں کو بلا بلا کے دعوتیں کر رہا ہے۔ عجیب ماجرا ہے مسلمانوں۔ یہ ایک ہی عبادت تو تھی جس میں دکھاوا نہیں تھا، ریا نہیں تھی، آج مسلمان اس میں بھی ریا داخل کر رہا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں آنی چاہیے ایک مسلمان۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، معصوم بچے رکھ رہے ہیں روزہ،
نوجوان معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تجارت کی وجہ سے، معمولی بیماریوں کی وجہ سے، زیادہ بھوک پیاس لگتی ہے، یہ سوچ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بالکل غلط طریقہ۔ اسی لیے میں نے ایک ضابطہ اصول بتا دیا، روزہ صرف وہ آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت چھوڑ سکتے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے یا تو جان چلی جائے گی یا نہیں تو روزہ رکھنے سے بیماری آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں تھوڑی بہت بیماری میں زیادتی ہو رہی ہے تو وہ روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بتا دو، عام طور پر شوگر ڈیابٹیز کے جو مریض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، دھڑلے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے ہی نہیں رکھتے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ خود میڈیکل سائنس کی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے اس سلسلے میں، کئی ماہر ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ یہ عام بات بتا رہا ہوں میں، روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں آکھ رہا ہوں، خود کتنے ہمارے جان پہچان کے، خود ہمارے گھرانوں میں کتنے لوگ ایسے شوگر پیشنٹ ڈائبٹیز کے مریض ہیں جو خود الحمدللہ بڑی عمر ہو کر 65 ایئرس، یہ چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر؟ اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی شوگر ہے، اطمینان سے روزے رکھنے، کوئی پریشانی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عام بات بتا رہا ہوں، عمومی اعتبار سے جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی آسانی سے روزہ رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواہ کے بہانے ہیں۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے اور ان کا شوگر بھی بہت ہائی ہے، ان کے لیے بھی ایک راستہ ہے، انسولین کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ انسولین کیا ہے؟ ایک انجیکشن ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ انسولین کے ذریعے سے آپ شوگر کے مریض جو ہے انسولین کے ساتھ روزہ رکھیں، چاہے سحری سے پہلے لگا لیں یا سحری کے بعد لگائیں، درمیان میں دوپہر کے وقت میں لگائیں یا افطار کے بعد لگائیں، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بتاؤ اور کتنی سہولت چاہیے؟ تو یہ بہانے نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو انسولین کے باوجود بھی شوگر کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، کھائے پیے بغیر اس کو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، ایسا اگر کوئی ہے، ویسا تو میرے حساب سے، میری جانکاری اور تحقیق کے مطابق لاکھوں میں کوئی دو چار ہوں۔ ایسے اگر کوئی ہیں تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ فی الوقت آپ روزہ چھوڑ دیں، کہ شوگر کے مریض ہیں، انسولین کے ساتھ بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کھانا پینا ضروری ہے آپ کے لیے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ فی الوقت روزہ چھوڑ دیں۔ گرمی کا موسم بھی ہے، زیادہ پیاس بھی لگتی ہے، جب سردی کا موسم آئے، جب دن چھوٹا ہو تو ویسے وقت میں ایک کوشش کر کے دیکھیں، اس وقت اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس وقت روزے کی قضا کریں، لیکن ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر سردی کے موسم میں بھی بالکل یہی حالت ہے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، شوگر کے ہائی ہونے کی وجہ سے بالکل تب بھی روزہ نہیں رکھ پا سکتا ہے، تو پھر شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ فدیہ غریب کو دے دے۔ وہ مقدار کیا ہے؟ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت، دکان میں معلوم کرے 70 یا 75 روپے ہوں گے، 70 یا 75 روپیز، 1.25 کلو گیہوں کی قیمت۔ ہر روزے کے بدلے آپ 70 یا 75 روپے آپ غریب کو نیت کر کے دے دیں کہ یہ میرے روزے کے بدلے میں ہے جو میں نہیں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتی ہوں۔ یہ بالکل آخری سٹیج میں بتا رہا ہوں، بالکل اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ویسے آدمی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے۔ ہاں اگر اللہ کرے کہ بعد میں طاقت آ گئی تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، جو تم نے فدیہ دے دیا ہے وہ صدقے کا ثواب مل جائے گا، وہ فدیہ نہیں ہوگا، صدقہ ہو جائے گا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن طاقت آنے کے بعد ہر حال میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال بزرگان محترم، یہ روزہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا بوڑھی ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔
اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے 8 9 10 سال کی عمر سے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈلوائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، بالکل جو چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے ہیں اور ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، آپ زبردستی ان کو روزہ رکھوا رہے ہیں دکھانے کے لیے، فخر کے لیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں 6-7 سال کی عمر میں بھی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، بھوکے رہ سکتے ہیں، آرام سے اطمینان سے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے عادت ڈلوانے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایسے بچے عصر کے وقت میں پانی کی شدت محسوس کریں، پیاس کی شدت محسوس کریں اور آپ کے پاس آ کر گڑ گڑائیں پوچھیں تو ان کو پانی دے دینا چاہیے۔ ان سے یہ کہیں کہ بچوں کا روزہ بس اتنا ہی، یہ نہیں کہ 5 گھنٹے ہو گئے اب 1.5 گھنٹہ ہی باقی ہے، رکھ لو، وہ تڑپ رہا ہے، آپ پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نااہلی کی بات ہے۔ شریعت کا ایک مزاج ہے، شریعت نے نماز بھی 7 سال کی عمر میں کہا ہے کہ نماز کا شوق دلاؤ، فرض نہیں ہے، 7 سال کی عمر سے نماز کا شوق دلانا ہے۔ جب 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچے تو تھوڑی سی تنبیہ کرو، تھوڑا سا ڈانٹو، تھوڑا سا غصہ کر کے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 10 سال کی عمر میں ابھی بھی نماز فرض نہیں ہے۔ نماز فرض کب ہوگی؟ جب وہ بچہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا۔ تو روزوں کا بھی یہی حکم ہے، روزے میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچے جن میں طاقت ہے رکھنے کی، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈلواؤ، آدھا روزہ، پو روزہ، آدھا روزہ، 5 بجے تک تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے طاقت کے مطابق۔ ہم جانتے ہیں اپنے بچوں کا مزاج کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، اس اعتبار سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ خواہ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پورا روزہ رکھوا کر انہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ غرض بزرگان محترم، یہ مبارک مقدس مہینہ، اس میں کی یہ خاص عبادت یہ روزہ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے کہا یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے تھے، ہم نے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، لیکن سونے پر سہاگا اور خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ ان کو اتنی فضیلتیں نہیں ملی تھی، اتنا ثواب روزوں پر نہیں ملا تھا جتنا ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اس کا ایک اہم مقصد یہ بتایا کہ روزے ہم تم کو کیوں رکھوا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تمہیں بھوکا رکھوانے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر صحیح معنوں میں آ جائے۔ جس طرح روزہ رکھ کر تم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بیوی سے جائز تعلقات قائم نہیں کرتے، اسی طرح روزے کی حالت میں تمہاری یہی کیفیت بازار میں بھی ہونی چاہیے کہ دکان میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، یہ ہر کام روزے میں ہونا چاہیے۔ یہ ٹریننگ ہے تمہاری۔ سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے ایمان کی چارجنگ ہوتی ہے، یہ رمضان کے مہینے میں۔ یہ ہمارا ایمان جو کمزور ہو گیا، بیٹری جو لو ہو گئی ہے 11 مہینے میں، گناہ کرتے کرتے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، گالیاں دے کر، غیبتیں کر کر، چوری کر کے، جتنے گناہ کر کر کے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان کی بیٹری لو ہو چکی ہے، اس کی چارجنگ کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا کہ آپ چارج کرو اپنی ایمان کی بیٹری کو، کتنا کر سکتے ہو کرو، خوب کرو، اس کا فائدہ پوری زندگی ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں تقویٰ صرف کھانے پینے سے رکنے سے حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ پورے شعبوں میں تقویٰ آ جانا چاہیے، اللہ کا ڈر آ جانا چاہیے، دکان میں ہو، مکان میں ہو، بازار میں ہو، تجارت میں ہو، ہر جگہ تقویٰ آنا چاہیے، ورنہ صرف بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کے روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو مسلمان روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دن بھر بھوکا رہے، دن بھر پیاسا رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے، اللہ کوئی ثواب نہیں دیں گے وہ مسلمان جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب مسلمان ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا تب جا کر روزے کا صحیح معنوں میں ثواب حاصل ہوگا، صحیح معنوں میں روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وہ روایت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے آ کر دو عورتوں کے بارے میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دو عورتیں ہیں، وہ روزے سے ہیں لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب تب میں ان کی جان نکل جائے، تڑپ رہی ہیں وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں عورتوں کو بلا کر لاؤ۔ دونوں عورتوں کو بلا کر لایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا، ایک برتن پیش کیا، کہا کہ دونوں اس میں قے کرو۔ تو دونوں نے قے کی تو اس میں خون، پیپ اور کچے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ یہ صحیح نکلے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو مثالیں اس طرح دکھاتے ہیں ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہ معلوم بھی ہو کہ یہ صحیح چیزیں ہیں، یہ ایسی ویسی ہوائی فائرنگ نہیں ہے۔ یہ باتیں یہ حضور کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو عورتوں نے حلال چیز کے ذریعے سے روزہ رکھا لیکن حرام چیز کے ذریعے سے روزہ توڑ دیا۔ حلال کھانا کھا کر روزہ رکھا تھا لیکن حرام کھا کر انہوں نے روزہ توڑا۔ وہ حرام کیا ہے؟ یہ لوگوں کی غیبت کر رہی تھی دونوں بیٹھ کر عورتیں۔ یہ عورتوں میں عام بیماری ہے، ذرا دو عورتیں مل کر بیٹھی ان کی چغلی شروع ہو جاتی۔ عورتوں کی عام بیماری، اس کا مطلب صرف عورتوں میں مردوں میں نہیں، مردوں میں بھی ہے، یہ زیادہ عورتوں میں ہے مردوں میں، اس کے مقابلے میں 19-20 کا فرق ہے۔ مرد خوش نہیں ہو جانا کہ عورتوں میں زیادہ ہے، مرد تو بالکل پاک ہے، دودھ کے دھلے ہوئے، 19-20 کا ہی فرق ہے آج کے دور میں۔ تو یہ بیٹھ کر غیبت کر رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے خود اپنے سگے بھائی جو مرا ہوا ہے اس کا کچا گوشت کھا رہا بیٹھ کے۔ اب یہ مثال باقاعدہ حضور کے زمانے میں اللہ نے دکھائی، زندہ مثال دکھائی، گوشت کے ٹکڑے نکلے، حضور نے بتایا یہ گوشت کے ٹکڑے کیا ہیں؟ یہ غیبت ہیں۔ اب ان کے روزے کا کیا فائدہ ہو؟ تو روزے دار روزے کی حالت میں اگر ان اعمال کو کر رہا ہے، صرف کھانے پینے سے رک گیا لیکن غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ اس کے لیے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گا، سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے روزے میں ہر گناہ سے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تبھی وہ فائدہ حاصل ہو۔ روزے کا ثواب ایسے نہیں دیا گیا ہے کہ آپ کے روزوں پر، ہمارے روزوں پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت جو مل رہی ہے وہ ایسے روزوں پر مل رہی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ امت میں جو مسلمان ہیں وہ جو روزہ رکھتے ہیں ان میں 3 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح غور سے سنیں، ایک مسلمانوں کا طبقہ، عام لوگوں کا طبقہ جو ہے وہ روزے کیسا رکھتا ہے؟ ان کا روزہ صرف یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، روزے میں پانی نہیں پیتے، اپنی بیوی سے تعلقات نہیں رکھتے، بس ان کا روزہ یہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سارے فراڈ کام جو دوسرے دنوں میں کرتے تھے وہ رمضان میں بعض لوگ ڈبل کرتے ہیں، کمانا نا بزنس، بعض لوگ ڈبل کرتے ہیں رمضان میں، وہ سب کام کر رہے ہیں۔ ان کا روزہ بس یہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا انہوں نے، بس یہ کام، باقی سارے کام کرے، پورے روٹین چل رہے ہیں۔ تو ان کے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے روزے کا مسئلہ بس یہ ہے کہ روزے رکھنے کا اللہ نے جو حکم دیا تھا انہوں نے روزہ رکھ لیا، بات ختم۔ روزے کا جو ثواب، جو فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئی، اتنی فضیلتیں، پوری زندگی کے گناہ معاف، جنت ان کے لیے تیار ہے، فلاں ہے، وہ ثواب ان کو نہیں ملے۔ ہاں، روزے کی جو ذمہ داری تھی، روزہ نہیں رکھنے سے جو گناہ تھا، کیا گناہ تھا؟ حدیث میں آتا ہے کوئی اگر بغیر عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور پوری زندگی بھر اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے رمضان میں ایک روزہ چھوڑنے کا۔ تو یہ روزہ چھوڑنے کا جو گناہ تھا اس سے یہ بچ گیا، بس ذمہ داری ختم ہو گئی، روزہ رکھ گیا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ثواب مسئلہ وہ ثواب اسے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بول رہا ہے، پورے گناہ کے کام کر رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ صرف ذمہ داری روزے کی ختم ہو گئی، گناہ سے بچ گیا۔ دوسری قسم امت میں روزے داروں کی وہ ہے
جو روزے میں کھانے پینے سے بھی بچتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اعضاء کو بھی روزے میں بچاتے ہیں۔ آنکھ کو گناہ سے بچاتے ہیں، کان کو گناہ سے بچاتے ہیں، زبان کو گناہ سے بچاتے ہیں، ہاتھوں کو گناہ سے بچاتے ہیں، پیروں کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ ان کے لیے روزے کی ذمہ داری بھی ختم ہوگی، اور روزوں کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ پوری فضیلت ان کو ملے گی۔ یہ امت کا دوسرا طبقہ ہے روزے داروں کا، اسے خاص کہہ سکتے ہیں، یہ امت کے خاص لوگ ہیں۔ اور امت کا ایک تیسرا طبقہ جو بالکل ہائی لیول کا ہے، وہ تیسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی رکتا ہے، اور جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان ہر عضو سے بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ دل تو اندر کی چیز ہے، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کسی کے بارے میں حسد، جلن، تکبر، گھمنڈ، دشمنی، کوئی چیز اس کے دل میں نہیں، اس کا دل بھی گناہوں سے پاک ہے۔ یہ بالکل ہائی لیول کی کیٹیگری ہے امت کی۔ یہ 3 قسم کے روزے دار ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے روزوں میں ہمیں کس کیٹیگری میں آنے کی کوشش محنت کرنی ہے؟ فرسٹ کیٹیگری، کہ کھانے پینے سے بھی بچے، اور ظاہری اعضاء سے بھی گناہوں سے بچے، اور دل کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کوشش اور محنت اس بات کی ہونی چاہیے ہر مسلمان۔ اگر کوشش ہم اس کی کریں گے تو کم از کم سیکنڈ لیول میں تو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش یہاں کی کریں گے تھوڑا بہت نیچے اتریں گے، اگر کوشش ہی سیکنڈ لیول کی رکھیں گے تو فرسٹ میں ہی رہیں گے۔ فرسٹ کا مطلب وہ تھرڈ کیٹیگری ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو روزے میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور حرام غذا سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ تو حلال غذا سے ہم رکھ رہے ہیں، لیکن افطار کر رہے ہیں حرام غذا سے، تو پھر روزے کا پورا ثواب ملیامٹ ہو جائے گا۔ افطار پارٹیوں میں عام طور پر ہر جگہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، دیکھ دکھا کر جانا چاہیے۔ ہر جگہ افطار پارٹیوں میں بھوکوں کی طرف کود کر نہیں جانا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ 4 دن کے بھوکے ہیں، ایسے کود کے جاتے افطار پارٹیوں میں کھانے کے لیے۔ اور زیادہ تر مجمع تو مالداروں کا ہوتا ہے، حیثیت والوں کا ہوتا ہے، جن کے گھر میں خود کھانا پکا ہوا ہے، وہ کھانے کو چھوڑ کر یہاں پارٹیوں میں کودتے ہیں، اور غریب بیچارہ نہ گھر میں کھانا ہے نہ باہر اسے کھانے کے لیے مل رہا۔ تو افطار پارٹیوں میں بھی دیکھ دکھا کر جانا چاہیے، جن کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مسلمان کے بارے میں ڈاؤٹ بھی نہیں کرنا، ان کا پیسہ کیسا ہے، کہ ہر مسلمان کے بارے میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کسی کے بارے میں ظاہری طور پر آپ کو معلوم ہو، بعض ہیں ہمارے مسلمان کھلم کھلا سود کی تجارت کرتے ہیں، کھلم کھلا بڈی پر دیتے ہیں، کھلم کھلا جوا کھیلتے ہیں، کھلم کھلا حرام کاروبار تجارت کرتے ہیں۔ سب کو پتا ہے محلے میں، ویسا آدمی اگر افطار پارٹی کر رہا ہے بالکل نہ جائے۔ کھلے طور پر پتا ہے اس کی حرام تجارت ہے، حرام بزنس ہے اس کا، وہ افطار پارٹی کر رہا ہے ثواب کمانے کے، خاک ثواب ملے گا اسے حرام غذا سے افطار کرانے سے، کہاں سے ثواب ملے گا؟ نہ اسے ثواب ملے گا، الٹا ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کی آمدنی ہی حرام ہے، بعض مسلمان ہیں مجبوری میں ایسی تجارتوں میں پھنس گئے ہیں، تو ان کے لیے بعض علماء نے یہ راستہ بھی بتایا ہے، کم از کم رمضان کے مہینے میں اپنی وہ تجارت جو حرام ہے اس کا پیسہ رمضان میں استعمال نہ کریں، یا نہیں تو دوسری بھی اگر کوئی تجارت ہے تو اس پیسے سے اپنا رمضان کا مہینے کا گزارا کریں، کھانے پینے کی ساری چیزیں وہ حلال پیسے سے استعمال کریں، اگر نہیں ہے تو کسی کے پاس سے حلال آمدنی قرض کے طور پر لے کر رمضان کا مہینہ گزاریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمارے روزے حرام روزی اور حرام مال کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان محترم، 1-2-3 باتیں بتا کر مختصر میں اپنی بات ختم کروں۔ رمضان کے اس مبارک مقدس مہینے میں سحری کا بھی خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ سحری باقاعدہ ایک سنت عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی سنت رہی ہے، اور روایت میں آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، تسحروا فإن فی السحور برکۃ،
سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے اللہ نے. اور سحری کا کھانا کسے کہتے ہیں؟ رات کو 1 بجے کھانے کو نہیں بولتے, رات کو 12 بجے کھانے کو سحر کہتے ہیں, صبح کے قریب کے وقت کو. اس کا نام جو سحری ہے وہ سحری کیوں پڑا؟ اس لیے کہ وہ کھانا صبح کے قریب کھایا جاتا, اسی لیے اسے سحری کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا وقت کیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کھائی, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقت تھا, کتنی مقدار تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ سحری کھانے کے بعد 50 آیتیں, قرآن کی 50 آیتیں پڑھنے کا وقت باقی تھا اذان ہونے میں. تو مطلب ہے کہ 10 منٹ کا وقفہ. 50 آیتیں قرآن کی اگر اطمینان سے آپ پڑھیں گے تو 8-10 منٹ لگیں گے اسے پڑھنے میں. تو سحری اور اذان میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا سحری بالکل آخر وقت میں کھانے کو کہا جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں سحری میں اٹھنے سستی قائلی ہے تو رات کو 1 بجے دکانوں سے گپ شپ کر کے ادھر ادھر بیٹھ کر وقت ضائع کر کے آتے ہیں, اسی وقت کھا کر سو جاتے ہیں. اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. ایک سحری کی سنت چھوٹ گئی اور سحری کے کھانے میں جو برکت تھی اس سے محروم ہو گئے. تیسرا تہجد سے محروم ہو گئے. چوتھا فجر کی نماز سے بھی محروم ہو گئے. اتنے نقصانات ہیں. تو اس لیے کہا سحری باقاعدہ ایک سنت عمل ہے, وہ آخر وقت میں اٹھ کر کھانا چاہیے. اس کی وجہ سے سحری کی فضیلت حاصل ہوگی, سحری کے کھانے کی برکت کی فضیلت حاصل ہوگی, تہجد کی توفیق مل جائے گی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکیں. تو اس لیے سحری کا بھی خصوصی طور پر ہر ایک اہتمام کرے. اور اس کے ساتھ تراویح کی نماز بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض سنت مؤکدہ ہے. تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے, مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. جو روایت خطبے میں نے پڑھی وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے, اس میں اسی تراویح کی فضیلت بیان کی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو آدمی رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح کی نماز ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر پڑھے گا, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی ثواب کی چیز ہے, اتنی بڑی ثواب کی نماز ہے یہ, فضیلت حاصل کرنے والی نماز ہے. لیکن اس میں بھی امت کا ایک بڑا طبقہ محروم ہے. تراویح کی نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. شروع کے چند دنوں میں مسجدیں بھری پڑی رہتی ہیں, اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جاتے پیچھے کی صفیں کم ہوتے ہوتے مسجد کے اندر کے حصے تک پہنچ جاتی. پھر جیسے ہی 26ویں آ جاتی ہے بوندی کے نام پر سب بھاگ کے آ جاتے ہیں. اب یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, مسلمان اتنا گزر گیا ہے کہ اس کے پاس 10 روپے نہیں ہے جیب میں, وہ اس نام پہ آ رہا بھاگ کے. پورا رمضان تو غائب تھا تراویح کی نماز میں, 26ویں پہ فوراً حاضر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بوندی ملے گی. اب کیا کہیں بتاؤ. اور مسلمان جو اتنا گر گیا اس کے لیے اور کیا چیزیں بیان کی جائیں. کیا وہ نماز کے لیے آ رہا ہے 26ویں کے دن؟ وہ تو بوندی یوں ہاتھ میں ملی اور یوں بھاگا. وہ ہوٹلوں پہ جا کر کچھ گپ شپ کی اور چائے وغیرہ پی کے تھوڑا ادھر ادھر گھوم کے پھر جا کے گھروں میں سو گئے. یہی ہے ان کی شب قدر بھی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو امت میں چل پڑا ہے. تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے, جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کو بھی بتانا چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ. جتنی صورتیں ان کو آتی ہے چھوٹی چھوٹی ہی صحیح, اگر 5-6 صورتیں صرف ان کو آتی ہے تو وہی صورتیں بار بار ہر رکعت میں پلٹا پلٹا کر پڑھے. لیکن ان کے لیے بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا ہی ہے ہر حال میں. سنت مؤکدہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. اور یہ سنت مؤکدہ پورا رمضان ہے. بعض لوگ جو تجارت کی وجہ سے یا اور دوسرے کام کی وجہ سے 6 دن میں 10 دن میں تراویح ختم کر لیتے ہیں, وہ بالکل فری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تراویح ختم کر لی, پورا قرآن ہمارا ہو گیا الحمدللہ. یہ بالکل غلط چیز ہے. رمضان میں پورا قرآن سننا یہ ایک سنت ہے, اور پورا رمضان ہر رات تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے. 2 سنتیں ہیں. بعض لوگ صرف پورا قرآن سننا سنت سمجھ کر 6 دن 10 دن میں ختم کر کے بالکل فری ہو جاتے ہیں, وہ رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے. بالکل غلط طریقہ ہے. وہ تو صرف ایک عذر کی وجہ سے علماء نے رخصت دی. امت کا حال یہی ہے, ان کو انگلی دے تو سر پر چڑھ کو بیٹھ جاتی. اب وہ بڑے بڑے تاجر تھے بعض حضرات, ایک دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا
کہ بڑے بڑے تاجروں نے آ کر علماء کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ہم بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں، ہمارا مہینوں میں ملکوں کا سفر ہوتا ہے، 4 5 ملکوں کا سفر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم رمضان میں بھی اپنی جگہ نہیں رہ سکتے، پورا قرآن ایک جگہ سننے کا موقع نہیں ملتا، تو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے ان کے لیے ایک آسان ترتیب یہ بتائی تھی کہ 6 دن میں یا 10 دن میں اپنی جگہ رہ کر آپ پورا قرآن تراویح میں ختم کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے سفروں میں نکل جائیں، وہاں جا کر بھی آپ کو تراویح پڑھنا ہے، جہاں جہاں جس مسجد میں موقع ملے آپ تراویح پڑھیں، پورا قرآن سننے کا ثواب آپ کی جگہ پر تمہیں مل جائے گا، لیکن تراویح بھی ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے۔ ان کے لیے یہ مسئلہ بتایا۔ اب عجیب بیماری امت میں پیدا، جگہ جگہ دیکھو، اپارٹمنٹس میں، گھروں میں، مسلوں میں، جگہ جگہ 10 دن کی تراویح شروع ہو گئی۔ کس کے لیے شروع کر رہے تھا؟ یہ جو لوگ شروع کر رہے ہیں، اگر ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی تراویح چھوٹ رہی ہے، پورا رمضان وہ فارغ ہو رہے ہیں، تو الٹا یہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وہ انتظام کرایا ہے۔ یہ مسئلہ امت کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ وہ تو ایک عذر کی وجہ سے تھا، وہ خاص لوگوں کے لیے تھا جو ایک جگہ رہ کر پورا قرآن نہیں سن سکتے تھے، ان کے لیے تھا وہ مسئلہ، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ اب ان کی رخصت کیا ہوئی کہ پورے مسلمان اس رخصت میں داخل ہو گئے۔ اب ہر جگہ اپارٹمنٹس میں، گھروں میں، مسلوں پہ، پتہ نہیں کہاں 6 10 دن کی تراویح چل رہی ہے، اور وہ بھی ایکسپریس گاڑیاں چلتی ہیں، وہ نہ اسے پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا، نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا۔ کیا فائدہ ہوا؟ یہ فضیلت تھوڑی ملے گی کہ تراویح پر پورے گناہ کی معافی ہو رہی ہے۔ وہ فضیلت تو صرف ان لوگوں کو ملے گی جو پورا رمضان تراویح پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، مرد بھی کریں اور عورتوں کو بھی جا کر یہ بات بتائیں، سمجھائیں کہ تراویح تمہارے لیے بھی باقاعدہ سنت مؤکدہ ہے، گھر میں تمہیں بھی روزانہ پورا رمضان ختم ہونے تک 20 رکعت تراویح تمہیں بھی گھر میں پڑھنی ہے، چاہے تمہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہوں، انہی صورتوں کو ہر رکعت میں بار بار پڑھتی رہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں رمضان، اس کے روزے، سحری اور اسی طرح تراویح سے متعلق ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام باتوں پر 100% عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ضروری اعلان ہے، بزرگان محترم، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مسجد کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ روایت میں خود آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پورا سال خوب خرچ کیا کرتے تھے، آپ کی سخاوت بڑی مشہور تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اور خاص کر مسجد کے اخراجات یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں گواہی دی ہے، علامت بتائی ہے، نشانی بتائی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی ایمان والے ہیں۔ مسجد کی تعمیر ایک عام چیز ہے، یہ اس کا کنسٹرکشن، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے۔ مسجد میں آ کر عبادت کے لیے آ کر مسجد کو بھرنا، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے۔ اسی طرح مسجد کی ضروریات، اس کے اخراجات، اس کے خرچے کو برداشت کرنا، یہ بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مسجدوں کی ساری ضروریات یہ خود مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے جتنے بھی خرچ ہیں، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں، اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ روزی میں برکت کا مہینہ ہے، ہم جتنا زیادہ دیں گے انشاءاللہ اللہ اور ہماری روزی میں، ہماری تجارتوں میں، ہمارے مال میں اللہ برکت دیں گے۔ اس لیے خصوصی طور پر تمام مصلیوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ عام دنوں میں، جمعوں میں جتنا ہم مسجد کے لیے چندہ دیتے تھے، رمضان میں ہمارا چندہ بڑھ جانا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس میں ضرور برکت دیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اگر ہم دیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلے بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب